بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن عوان سلسلہ شرح اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے صفات نام 99 نام جن کی شرح بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو نام وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ جل جلالہ، جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام گرامی ایسا ببرکت نام ہے کہ اس کے پڑھنے والے محروم نہیں رہتے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء سب ہی نے اسی نام کی صدائیں بلند کی۔ اس نام کو حضرت آدم علیہ السلام نے ورد زبان کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اس نام کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول کھلا۔ اس نام کی تاخیر سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے دہکتا ہوا لاوا گلشن بن گیا۔ اس اللہ کو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تو پتھر سے چشمے رواں ہو گئے اور اچھلتا کودتا دریا خشک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا تو نابینا بینا ہو گیا، کوڑی تندرست ہو گئی، مردہ زندہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو ایک کافر کے ہاتھ سے آپ پر سونپی ہوئی تلوار گر پڑی، کنکریاں بول اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے ابل پڑے۔ عرب کے شہر اور بستیاں رشد و صلاح کے نور سے جگمگا اٹھی۔ اسم اعظم، یہ اسم مبارک اکثر علماء کے نزدیک 99 اسماء حسنی سے زیادہ عظمت والا ہے، اس لیے کہ یہ ساری صفات کا جامع ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاسم الاعظم هو اللہ لیکن بشرط ان نقول اللہ ولیس بقلبک سوا اللہ۔ اللہ اسم اعظم لفظ اللہ ہی ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس مبارک نام سے پکاریں تو آپ کے دل میں کسی اور کا خیال تک نہ آئے۔ اس اسم جلالی کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے یہ اسم تمام صفات کمالیہ اور جمالیہ کا جامع ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْأُولَى۔ اللہ تعالیٰ کا اسم یعنی لفظ اللہ تمام اسماء حسنہ کے معانی اور تمام بلند صفات کے مفہوم کو جمع کرنے والا ہے۔ یہ اسم رب اعلیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کا اطلاق ہمیشہ سے صرف اسی وحدہ لا شریک لہ کی ذات پاک کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح کوئی اس کی ذات اور صفات میں اس کا شریک اور حصہ دار نہیں، اسی طرح اس اسم اعظم میں بھی اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اسم ذات ہی اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم ابو حنیفہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم فرمایا ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام طحاوی، امام ابن قیم اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے کہ اسم اعظم لفظ اللہ ہے، جو کہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ لفظ اللہ کے اسم اعظم ہونے میں دلیل قائم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لفظ اللہ تمام اسماء حسنہ اور تمام اعلیٰ صفات پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اسم یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم کسی ایسی ذات کو جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہم نام ہم صفات ہو،
حالانکہ ایسا نہیں، لفظ اللہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بولا جاتا ہے۔ تمام اسماء حسنہ لفظ اللہ ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو وہ منسوب سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس قاعدہ سے یہ معلوم ہوا کہ اصل موصوف لفظ اللہ ہے، لہذا لفظ اللہ تمام اسماء حسنہ میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یوں کہا جاتا ہے رحمان، رحیم، مالک و قدوس، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن یوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ رحمان کا نام ہے یا اللہ رحیم کا نام ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اسماء حسنہ میں اصل اسم اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ رب العزت احسان کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، وہ قدردان ہیں، قدردانوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جمال والے ہیں، جمال کو پسند فرماتے ہیں، پاک ہیں، پاکی کو پسند فرماتے ہیں، سخی ہیں، سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، حیا کرنے والے اور دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہیں، اور حیا والوں اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بھی حیا آتی ہے کہ کسی سفید ریش مسلمان کو عذاب دیں جس نے اپنی جوانی اسلام کی حالت میں گزاری ہو۔ وہ بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں، اور اپنے بندوں میں بھی معاف کر دینے والی صفت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں جبکہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ جبکہ گناہ بڑھ جاتے ہیں، بڑے بڑے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں اور دل سخت ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اور انسان محروم ہو جانے کا خوف ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ انسان کو پکارتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، میری جانوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے قبل یا توبہ استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کیوں کر معاف کرے گا، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے گا تو یا توبۃ النصوح، گزشتہ گناہ پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ العزت لہ والجبروت لہ والعظمت لہ والکبریات لہ والسلطان لہ والملک لہ والحکم لہ والقوت لہ والتسبیح لہ والتقدیس لہ وعظم شانہ والفخر لہ وملک وعالی ملک مکانہ واقرب من خلفہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی تشریح یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اسماء حسنہ کی تشریح کے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ناموں کی تشریح کے بیان آپ کو پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ میرے پاس جو کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ ان سے سلسلہ وار اسماء حسنہ کی تشریح بیان کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنے جاننے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا نام بیگانوں کو یگانہ بناتا ہے۔
غیروں کو اپنا بناتا ہے، اور جن کی پرچھائیں بھی پڑھنا گوارا نہ تھی ان کو ایسا قریب اور عزیز بنا دیا جاتا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا صحیح تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دوسرے کے رفیق حیات اور ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کا تعلق محبت اعتماد کا تعلق جو بےتکلفی اعتماد سادگی فطریت اس کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور رشتہ میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آتا ہے تو ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ کل تک جو غیر تھا آج وہ اپنوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنا بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات سفر بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو ایک مقدس رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ذریعے غم کی اندھیری رات ایک دن ضرور ختم ہوگی۔ بے چینی دور کرنے کے لیے دن میں اللہ کا نام بسا لیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیا، اس نے سکون و آرام پا لیا، اور جس نے اپنے دل کو لوگوں سے کچھ ملنے کی امید میں یا کچھ چھن جانے کے خوف میں الجھا دیا تو وہ پریشان ہو جائے گا اور بے چینی اس پر غالب آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے محبوب بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو اپنی محبت کے لیے منتخب کرتے ہیں اور اپنی عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی ہے اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔